کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، یہ سلسلہ مدنی چینل کا اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت یہ مدنی چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اپنے سلسلے میں ہم دکھیاری امت کی غمخواری، ان کی دلجوئی، مسائل و پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کر کے دکھیاروں کے غموں کا مداوا، بیماریوں کا روحانی علاج وغیرہ پیش کر کے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی حصول کی نیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس میں کیا یہ روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے، میری والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے، میں سرگودا سے بول رہا ہوں۔ 2-3 سال پہلے مجھے ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا، جس کا میں نے علاج کروایا، وہ اللہ کے شکر سے ٹھیک ہو گیا، لیکن میری پسلیوں کے نیچے معدے اور دل کی جگہ پر درد رہتا ہے۔ اس کے بارے میں استخارہ بھی کروانا ہے، کیا یہ مجھے بیماری ہے یا کوئی اور جادو ٹونا ہے، اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے ذوالفقار بھائی، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو ان امراض کا، ان بیماریوں کا روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ذاکر سرور ہے، والدہ کا نام مسرت جہاں ہے، مقروض ہوں، قرض ادا کرنا ہے، کاروبار کے حالات بہتر نہیں ہیں، استخارہ اور روحانی علاج کوئی بتائیں۔ ذاکر سرور بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارق قرض سے خلاصی عطا فرمائے، آپ کا قرض بھی اتر جائے، اور جو آپ کا کاروبار ہے، روزگار جو ہے، اس میں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے۔ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بھی پیش کریں گے۔ قلم اور کاغذ ساتھ رکھیے، جو آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں اس کو نوٹ بھی کرتے جائیے۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام ساجد محمود ہے، والدہ کا نام راج بیگم ہے، جہلم سے میں بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اس بارے میں استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ارسلان منیر ہے جی، میرا بھائی ہے جی کلیم، اس کے بیٹے کا نام محمد قاسم، اس کی والدہ کا نام ہینا ہے، وہ 10-12 دن ہو گئے کومے میں ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے اور اس کا روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس بے ہوشی سے، اس قومے کی حالت سے باہر نکالیں۔ استخارہ کر کے ان کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو جن جن سائیں بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ اور یہ قاسم بھائی جن کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ قومے کی حالت میں، قومے میں عموماً جو ہے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس حوالے سے نا روحانی علاج جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔
جو بے ہوش ہو اس پر اگر یہ عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو وہ بے ہوش شخص جو ہے تو وہ ہوش میں آ جائے گا، یا کومے کی حالت میں ہو تو اس پر 2 عمل کیجئے۔ ایک تو یہ کہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہیے جب تک وہ مطلب کہ اپنے نارمل پوزیشن میں نہیں آ جاتا۔ مثال کے طور پر 1 دن لگے، 2 دن لگے، بہرحال 1000 مرتبہ یا حیو روزانہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں، اور بے ہوش کو ہوش میں لانے کا یہ جو میں آپ کو عمل عرض کر رہا ہوں اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اسے ہوش آ جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ پڑھ کر اس پر دم کیجئے، اور وقتاً فوقتاً یہ عمل کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اسے ہوش بھی آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بے ہوشی کا جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا گیا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ کیجئے، اللہ نے چاہا تو بے ہوش جو ہے تو یہ ہوش آ جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے آیت الکرسی کا یہ حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کے منہ پر چھینٹے ماریے، اور حلق میں بھی اگر ایسے خدا خواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورت ہو کہ یہ آئی سی یو وغیرہ میں ہو اور طرح طرح کے ان کو مطلب کہ وہ آکسیجن دینے کے یا وہ اس ٹائپ کے اگر وہ نہ لگے ہوئے ہوں تو پھر ان کے حلق میں چند قطرے اسی پانی کے ٹپکا دیجئے، اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہلانے جلانے بٹھانے اور ضرورتاً اپنے ہاتھ سے مریض کی آنکھیں کھولنے سے انشاءاللہ عز و جل ہوش آ جائے گا۔ تو آئیے اب آپ نے جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے استخارے کروائے، آپ کے استخارے کے جوابات ہم سنتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے ذوالفقار بھائی ہیں، ہیپاٹائٹس بھی ہے، پسلیوں میں بھی درد ہے، تو اس حوالے سے کیا استخارے میں جواب موصول ہوا، اس کا کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جس مرض میں بھی یہ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان نہ ہو، ایسے کوئی جادو ٹونے کا اشارہ نہیں ہے، البتہ بیماری ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے، روزانہ 9 بار یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو اول آخر درود شریف پڑھیں اور اپنے پر دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو امراض سے شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے تعویذات کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیں، جی جی، اللہ نے چاہا تو اس پہ بھی کرم ہو جائے گا۔ جی، ذاکر سرور بھائی فرما رہے ہیں کہ مقروض بھی ہیں، قرض ان کا اتر جائے، ایسا کوئی روحانی علاج اور استخارے میں کیا جواب موصول ہوا ان کے حوالے سے؟ ویسے تو وہی ایک قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ عموماً قرض ابھی کی نوعیت نہیں معلوم ہوتی ہمیں کہ قرض کس وجہ سے لیا، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے قرض لے لیے جاتے ہیں، پھر آگے چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرض ہمارا مارکیٹ کا بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نہ گھبرائیں، یہ بھی یعنی کہ اپنا کام کیا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تو انشاءاللہ جب نظر ہوگی کام پر تو خود بخود اس پر ریکوری بھی ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بھی وظیفہ پیش خدمت ہے، آپ کو تو میں دعوت بھی دوں گا کہ آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں اور وہاں جا کر اپنے لیے دعا بھی کیجیے۔ آپ جمعہ کے دن 786 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ لیں یا اللہ ہو، اور اسے اپنے گھر یا دکان پہ لگا دیں، اللہ کرم فرمائے گا اپنے اس نام کی برکت سے، اور آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما دیں۔ ماشاءاللہ۔ ساجد محمود بھائی فرما رہے ہیں شادی کو ان کے 8 سال ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں بن سکا، تو ان کا کیا استخارے میں اشارہ ملا؟ ان پہ کوئی جادو وغیرہ کا اشارہ تو نہیں ہے، ان کے لیے وظیفہ بھی پیش خدمت ہے، چاہیں تو لکھ لیں، یا پھر ہمارے امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ لکھا بھی ہے، تو انشاءاللہ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 7 روزے رکھے جائیں، عورت کے لیے ہے کہ عورت رکھے، اور افطار کے وقت المصور 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسی سے افطار کریں، اور یہ 7 دن تک روزے رکھنے اور 7 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کرم کی بارش ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ قاسم بھائی کے حوالے سے کال آئی کہ کوما کی حالت میں ان کا استخارہ آپ نے کیا ہوگا، روحانی علاج تو عرض کر دیا ہے، تو استخارے میں کیا اشارہ موصول ہوا؟ بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ایک اور بھی میں عرض کر دوں، 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر ان پر دم بھی کریں،
اللہ کرم فرما دے. انشاءاللہ عز و جل. کالز چلا دیجیے. محمد عامر شہزاد اور والدہ کا نام ہے ولایت بیگم. مسئلہ یہ ہے کہ کام کاج نہیں ہے، بے روزگاری ہے. شہزاد بھائی، کام کاج آپ کا لگ جائے، بے روزگاری دور ہو جائے، اس حوالے سے ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اسے آپ لکھ بھی لیجئے اپنے پاس. محمد شہزاد، ٹھیک ہے، مزید کال چلا دیجیے. محمد اختر علی، والدہ کا نام ذکر الہی، بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں جی. کافی عرصے سے میری تو جاب وغیرہ نہیں لگ رہی، روزگار کے سلسلے میں کافی پریشان ہوں. روزگار آپ کا نہیں ہے، آپ کے لیے بھی روحانی علاج پیش کرتے ہیں. مزید کال چلا دیے. میں اپنے جاب کے بارے استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑی پریشانی میں ہوں. جی، جاب کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن نہ آپ نے اپنا نام بتایا، نہ ہی والدہ کا نام بتایا. خیر، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جاب لگ جائے، یا جاب ملازمت وغیرہ میں اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے، پے ہے، اس کے اندر آپ کو مطلب آزمائش ہو رہی ہے، اس میں کفایت نہیں ہو رہی، تو وہ سیلری آپ کو کفایت کر جائے، اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بے برکتی سی ہے. گھر میں لڑائی جھگڑا، بے برکتی، ٹھیک ہے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. محمد ایوب، والدہ کا نام گلزار بیگم، بیمار رہتا ہوں. محمد ایوب بھائی، والدہ کا نام گلزار بیگم، بیماری کا روحانی علاج آپ کو درکار ہے، ابھی پیش کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. جی، میرا نام محمد دلدار ہے، والدہ کا نام حسن بانو ہے، اور میرا نا کاروبار میں کر رہا ہوں کافی 13-14 سال سے، اور اس میں نا فائدہ نہیں ہو رہا، دن بدن نقصان ہی ہوتا ہے، حساب میں نقصان ہی رہتا ہے. کاروبار نہیں چل رہا، نقصان رہتا ہے. دلدار بھائی، اس کا استخارہ بھی کریں گے اور اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے، تو آپ اس دوران درود پاک بھی پڑھتے رہیے. آپ کا استخارہ ہو رہا ہے. باقی جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، اس میں سے 3 عیسائی بھائی، بلکہ 4 عیسائی بھائی، یہ وہ ہیں کہ جن کو مطلب کہ کاروباری پریشانیاں ہیں. مثلا سب سے پہلے شہزاد بھائی ہو گئے، اس کے بعد جن عیسائی بھائی کا کال آئی انہوں نے بھی، تیسرے عیسائی بھائی کے جاب کی پریشانی، اور چوتھے عیسائی بھائی کا جو ہے تو یہ دلدار بھائی، ان کا کاروباری پریشانی ہے، کاروبار میں نقصان ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ جو ان چاروں کو کفایت کر جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ایک بڑا پیارا ملازمت ملنے کا عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مقروء وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. انشاءاللہ. تو ان کا ایک جیسا ہی مسئلہ تھا کہ کام کاج نہیں ہے، روزگار کی پریشانیاں ہیں، جاب نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ اس پر عمل کریں. اللہ نے چاہا تو ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے. روزگار جو ہے انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور جلد روزگار مل جائے گا انشاءاللہ. گھر میں لڑائی جھگڑا اور بے برکتی کسی گھر میں کیفیات ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آسان سا روحانی علاج ہو جو یہ کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں، اور اگر رزق میں بے برکتی تنگ دستی کے معاملات ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ بروز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیے، اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اس پر دم کیجئے، اور وہ نمک جو ہے وہ جس وقت دم کریں اس کے بعد سے زمین پہ کہیں نہ رکھیں بلکہ کسی طاق وغیرہ پر اونچی جگہ پر رکھیں، اور بروز جمعہ یہ عمل کریں، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک یہ نمک جو ہے گھر کے کھانے وغیرہ میں، روٹی ہنڈیا سالن وغیرہ میں استعمال کریں، سب گھر والے مل کر کھائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے
گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں اس طرح کے دل میں کدورتیں ہو جاتی ہیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپس میں پیار، محبت اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اگر اگلی جمعہ تک وہ نمک جو ہے تو وہ اگر کم ہو جائے اس میں، جیسے آپ جی فرما رہے ہیں کہ اگر کم ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ نمک مزید ملا لیں اور جمعہ سے جمعہ تک استعمال کریں، اور بچ جائے تو اگلی جمعہ کے بعد بھی اگر بچ جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے تو ایک نمک کی تھیلی پورا مہینہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، پھر آئندہ اس مزید جو جمعہ پھر 1001 مرتبہ پڑھ کے پھر اس پر اس کی تعفی مزید بڑھتی جائے گی جتنا اس پر دم کرتے جائیں گے۔ جی تو اچھا، ایوب بھائی فرما رہے ہیں یہ بیمار رہتے ہیں، ان کا کیا روحانی علاج ہے؟ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر بیمار پر دم کر دیجئے، پانی پر دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بیمار صحت پائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ آپ عیسائی بھائیوں نے جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج کے حوالے سے رابطہ فرمایا، آپ نے اپنے یقیناً روحانی علاج سن لیے ہوں گے، انہیں نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ آئیے دلدار بھائی آپ کے حوالے سے سنتے ہیں، استخارے میں آپ کے لیے کیا اشارہ موصول ہوا؟ ان پہ کوئی جادو وغیرہ کا تو معاملات نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کو نہیں، میں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو سلسلے میں ہے یہ عموماً مطلب یہ کہ روزگار کی پریشانی کے بہت سارے ہوتے ہیں معاملات، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مطلب اگر 100 کالیں ہوں اس میں 95 کالیں روزگار کی پریشانی کی ہوتی ہیں۔ تو ایسا تو کہیں نہیں کہ جو ایک بات ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ روزی کی برکت مٹا دیتا ہے، تو گناہوں سے بچنا بھی تو ایک عمل ہے نا، تو یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچیں حتی الامکان، اور آپ پہ کوئی معاملات نہیں ہے۔ بہرحال آپ مکروہ وقت کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اچھا وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم عیسائی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اپنے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے، استخارے کا جواب بھی حاصل کیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدثر شاہ، والدہ کا نام ہے امتیاز جی، نوکری نہیں مل رہی۔ اللہ رب العزت آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں نے بھائی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے اور اس کا شادی کا مسئلہ، شادی کہیں نہیں ہو رہی۔ والدہ کا نام پٹھان بی اور بھائی کا نام محمد مہربان۔ مزید کال چلا دیجیے۔ امی کا نام ہے عطا الہی، والدہ کا نام ہے کریم خاتون، بیمار رہتے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی بخار ہے، استخارہ کر دیں۔ درد سر، بیماری، ابھی جواب دیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد بلال، مجھے سبق پڑھنے میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بلال بھائی، آپ کو ایسا روحانی علاج عرض کریں کہ سبق آپ کو یاد بھی ہو جایا کرے انشاءاللہ عز و جل۔ جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے مسائل و پریشانیوں کا روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ جی پہلی کال جو تھی وہ کیا اس میں اس کے لیے روحانی علاج نہیں مل جی رہی ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 100 بار ہر نماز کے بعد۔ نماز بھی ہم پر فرض ہے، نماز کی ہم پابندی کریں، 5 گانا نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی آپ برکتیں دیکھیں گے۔ تو ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اپنی نوکری کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ٹھیک ہے،
یہ بلال بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کو سبق پڑھنے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے. اب آیا یا تو ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہوگا یا ان کے جو سبق پڑھتے ہوں گے وہ بھول جاتا ہوگا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حافظہ جب کمزور ہوتا ہے نا تو یاد نہیں ہو پاتا ہے. بچے بار بار سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے, تو اس وجہ ہی سے باقی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے, تھوڑا سا دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے. جب امتحان ہوتے ہیں, کوئی ان کے پیپرز ہوتے ہیں تو اس میں بھی انہیں پریشانی آتی ہے. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ ہر نماز کے بعد, نماز کی پابندی کریں بلال بھائی آپ, اور ہر نماز کے بعد سر پر دانا ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی یاد کریں گے وہ یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, یہ سائیں بھائی جنہوں نے اپنے بھائی کا نام محمد مہربان بتایا, شادی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے, کیا استخارے میں اشارہ ملا؟ ویسے تو ان پہ کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے. ان کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے. 100 مرتبہ روزانہ یا سمیع نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, ان پر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سائیں بھائی اپنی والدہ کے حوالے سے درد سر بیماری, ان کا کیا اشارہ ملا اور کیا روحانی علاج ہے ان کا؟ ویسے بیماری کی ہی طرف اشارہ ہے. یہ جو دوا پیتی ہیں یا جو شربت دوا کا پیتی ہیں اس پر پلاتے ہیں انہیں, تو یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کر اس دوا پر دم کر دیں, انشاءاللہ وہ دوا. کیا یہ اچھا ہو کہ دوا سے ان کی جان چھوٹ جائے اور کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لیں کہ جس میں دوا کی محتاجی نہ رہے؟ ان کے بیٹے جو 26 بار کے مدنی قافلے میں سفر فرما لیں, انشاءاللہ پیچھے قلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. محترم سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, استخاروں کے جوابات بھی آپ نے حاصل فرمائے. یہ یاد رکھے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا, حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جن جن پریشان حالوں نے, مصیبت زدوں نے, بیماروں نے, دکھیاروں نے, درد کے ماروں نے ہمیں کال کیا, اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ رب العزت ہماری, ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے, ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.